الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ کی راہ کے اندر کوئی بھی چیز جوڑا جوڑا خرچ کی، یعنی دو دو کر کے خرچ کی، 2 درہم دیے، 2 دینار دیے، 2 کپڑے دے دیے، کوئی بھی چیز خرچ کی تو اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار ہو، روزہ رکھنے والا ہے، وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوگا۔ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ باب الصلاۃ سے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جو جہاد کرنے والے ہیں وہ باب الجہاد سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یعنی جو نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، فرض نمازیں پڑھنے والے ہیں، کم از کم جو 5 وقتہ نماز مقرر کی گئی، جو لازم قرار دی گئی نمازیں ہم پر، فرض، واجبات، سنت موقدہ، ان کو پڑھنے والے ان کی بخشش ہوگی اور یہ نماز والے باب سے، دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور جو روزہ رکھتے ہوں گے، یعنی فرض روزہ رکھتے ہوں گے یا بکثرت روزے رکھتے ہیں، تو پھر ان کو باب الریان یعنی روزے دار والوں کے دروازوں سے داخل کیا جائے گا۔ جہاد کرنے والے جو جہاد میں شہید ہو گئے یا کثرت کے ساتھ شرکت کرتے رہے تو ان کو اسی دروازے سے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو کسی بھی دروازے سے بلایا جائے تو اس پر کسی طرح کا کوئی ضرر تو نہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں، یعنی اصل مقصد یہ جنت میں داخل ہونا ہے۔ اب چاہے وہ روزے داروں کے دروازے سے اندر داخل ہو، چاہے وہ جہاد والے دروازے سے اندر داخل ہو، چاہے وہ نماز والے دروازے سے اندر داخل ہو، زکوٰۃ والے دروازے سے اندر داخل ہو، اصل مقصد تو یہ ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا کوئی ایسی شخصیت ہوگی، کوئی ایسی ہستی بھی ہوگی کہ جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ بڑے بڑے 8 دروازے ہیں جنت کے، تو کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کو ان 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وَأَرْجُو أَنْتَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید یعنی یقین ہے کہ تم اے ابو بکر انہی لوگوں میں سے ہو۔ یعنی ان کا قیامت کے دن پروٹوکول ایسا ہوگا، ایسا ان کا استقبال کیا جائے گا کہ جنت کے ہر دروازے والے یہ چاہیں گے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد اس کی اہمیت یہ ہر ایک کے پر واضح ہو جاتی ہے کہ دروازے سارے کھلے ہوں، کسی سے بھی انٹری ہو سکتی ہو، اور کوئی کہیں سے بھی چلا جائے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک پرسنالٹی آتی ہے، اگر وہ کسی مخصوص دروازے سے اندر داخل ہوتی ہے تو وہاں جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ بھائی فلاں ہمارے پاس سے ہو کے گزرے، ہمارے کہنے پر یہاں سے گزرے، تو وہ ایک اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو اب کوئی ایسی شخصیت کہ جس کے بارے میں ہر ایک چاہے کہ اس کے دروازے سے داخل ہو تو وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی، اور پھر وہ جنت کا معاملہ کہ جہاں اربوں لوگ موجود ہوں گے اور ہر ایک کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال یہ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ جنت کے ہر دروازے والے یہ چاہ رہے ہوں گے کہ یہ اس کے اندر سے داخل ہو جائے۔ جنت
اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعدت للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بڑی نعمتیں قرآن پاک میں اس کے اندر بیان فرمائیں۔ لیکن یہ جو جنت ہے، اس میں جو نیک اعمال کرتا ہوا دنیا سے گیا، ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا، تو اپنے ایمان کی بدولت بالآخر اس نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے، چاہے وہ اس امت کا فرد ہو یا پچھلی امتیں جو گزر چکی مومن امتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کی جو امتیں تھیں، اس میں جو ایمان والے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے، جنت میں وہ بھی داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا۔ اور اس امت کے افراد بھی کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، انہوں نے بالآخر جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو سزا ملی، الیاذ باللہ، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لیکن بالآخر اس نے پھر جنت کے اندر داخل ہو جانا ہے۔ لیکن اس جنت کے حوالے سے احادیث طیبہ بھی ہیں اور بزرگان دین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ یہ جنت خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو محب ہے ہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو مشتاق اور محبت رکھنے والی ہے، لیکن ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان موجود ہیں کہ جنت خود چاہتی ہے کہ یہ میرے اندر داخل ہوں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدنا سلمان فارسی، حضرت سیدنا بلال، حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں فرمائے کہ اشتاقت الجنت الیہم، کہ جنت ان کی مشتاق ہے کہ یہ میرے اندر داخل ہو جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ ہستیاں ہیں عام امت کے مقابلے میں کہ عام امت کے بارے میں تو یہ اندیشہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی کسی کے بارے میں بھی یہ کنفرم نہیں کہ وہ بغیر سزا کے جنت کے اندر داخل ہو جائے، ایمان سلامت لے کر گئے تو بالآخر ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ عز و جل، لیکن کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہ وہ بغیر سزا کے جنت میں داخل ہوگا ہی ہوگا، جس پر اللہ کی رحمت ہو اس کو اللہ پاک داخل کر دے۔ لیکن یہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، یہ بغیر کسی دقت کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو جب یہ عام صحابہ کرام علیہم رضوان کا عالم ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی یاروں کا عالم کیا ہوگا؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی حدیث آپ نے سنی کہ جنت ان کے مشتاق۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت کے اندر ایک ساتھی ہوتا ہے، لکل نبی رفیق فی الجنہ، ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ساتھی ہے، ورفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میں میرا رفیق میرا ساتھی عثمان ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا شان ہے ان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں جنت کے اندر داخل ہوا، اپنا خواب بیان کیا، میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے ایک محل دیکھا، بڑا زبردست خوبصورت محل، اور اس میں ایک عورت جو ہے وہ وضو کر رہی تھی، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل جو ہے وہ عمر کا ہے، ارادہ کیا کہ میں داخل ہو جاؤں، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ حضرت عمر کا ہے، تو مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم غیرت اتنی زیادہ ہے کہ تم پسند کرو نہ کرو کہ جنت کے اندر محل کے اندر جو ہے وہ تمہاری اجازت کے بغیر داخل ہو جاؤں۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ یعنی آپ میرے محل کے اندر داخل ہو جائیں، میں آپ کے اوپر غیرت کھاؤں گا۔ تو ان کے جنتی ہونے اور جنت میں اعلیٰ ترین مقامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اب ہمارا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ عادل ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہمارے نزدیک جنتی ہیں، یہ سب کے سب جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اور سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان بعد میں آنے والے جتنے بھی افراد ہیں، تابعین میں سے جتنے افراد ہیں، ان تمام سے افضل ہیں۔ کوئی کتنا بڑا قطب، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا غوث، کتنا بڑا ابدال میں سے ہو، وہ کسی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ ادنا یہ ان کے آپس کے اعتبار سے، ورنہ علماء ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میں کوئی ادنا نہیں ہے، کوئی کم تر نہیں ہے، سارے کے سارے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں۔ تو سب کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رکھا، تو ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے دیگر کے مقابلے میں بلند و بالا یہ بنایا۔ البتہ اس میں فرق کیا گیا ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ نے دوسروں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ دو کیٹیگریاں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بیان کی۔ سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، کہ تم میں سے سارے کے سارے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ زیادہ درجے والے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ جو فتح مکہ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر جہاد کیا، یہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل و بالا ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان لے کر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ کے اندر جہاد کیا یا اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا۔ ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے جو پہلے والے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے والے کے اندر ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ہیں ان میں اللہ پاک نے ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے درجات کو بلند کیا کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے اور کفار نے، مشرکین مکہ نے روک لیا تھا، تو اس وقت ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی حدیبیہ کے مقام پر، جس کو صلح حدیبیہ کا مقام کہا جاتا ہے، اور اس مقام پر جن صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، ان کے لیے خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الفتح میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ پاک ان مومنوں سے راضی ہوا کہ جو آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ یہ ان کا خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام علیہم رضوان غزوہ احد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ دوسروں سے بلند و بالا ہے۔ لقد عفا اللہ عنکم، اللہ پاک نے ان تمام کو معاف فرما دی، ان تمام کو معاف فرما دیا، اور ان حضرات کے اندر بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پھر ان کے بعد جن صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے وہ ہیں کہ جو جنگ بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حاضر ہوئے تھے اور جہاد میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں وہ لوگ، وہ صحابہ جو بدر کے اندر شامل ہوئے تھے، ان کا مقام و مرتبہ کیسا ہے؟ تو فرمایا ہم ان کو سب سے بلند سمجھتے ہیں، بلند مرتبہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح ہم فرشتوں کا معاملہ ہے کہ فرشتوں میں سے جو فرشتے جنگ بدر کے اندر آئے تھے وہ دوسرے فرشتوں سے افضل قرار دیے گئے ہیں، ان میں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اور اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی ذات بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور ایسے موقع پر کہ انتہا درجے کا خطرہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر، آپ کی جگہ پر پہرا دینے والی ذات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پھر ان بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں جو سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ عشرہ مبشرہ کی ہستیاں کہلاتی ہیں، وہ صحابہ کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی جگہ پر جنت کی بشارت دی تھی۔ فرمایا کہ فلاں ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، زبیر بن عوام جنتی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ جنتی ہیں۔ تو یہ ایک ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام علیہم رضوان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سو کو جنت کی بشارتیں دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت عائشہ کے لیے فرمایا گیا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اہلیہ ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت کی بشارت دی گئی۔ یوں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو نام بنام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اوروں کو دی۔ لیکن ان 10 افراد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جنت کی بشارت دی، اور ان 10 افراد کے حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خاص طور پہ یہ فرمایا کہ 6 افراد ان میں سے باقی تھے آپ کے دور کے اندر، تو فرمایا کہ ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر راضی تھے۔ تو یہ 10 افراد ان تمام میں سب سے افضل ہیں، اور ان میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اور ان 10 افراد میں جو سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ خلفاء راشدین کی ہیں، یعنی چاروں خلفاء راشدین یہ سب سے افضل ہستیاں ہیں۔ اور ان چاروں میں جو سب سے افضل ہستی ہے، ان چاروں کے اندر جو ہستی موجود ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، اور ان میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ہمارے یہاں اہل سنت کے یہاں ترتیب ہے، اور یہ عقیدہ اچھی طریقے سے ذہن نشین رہے کہ اہل سنت کے یہاں اس پر اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے متفق ہیں، سارے علماء اس پر متفق ہیں اہل سنت کے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد، یعنی اللہ نے جتنے رسول انبیاء بھیجے یا فرشتوں میں جن کو اللہ نے رسول بنایا، ان کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر اس کے برخلاف کوئی عقیدہ رکھے گا وہ اہل سنت سے نکل جائے گا، اہل سنت سے وہ خارج ہو جائے گا، سنی باقی نہیں رہے گا۔ سنی ہونے کے لیے ایک نظریہ یہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مرسلین کے بعد جو افضل ترین ہستیاں ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کے بعد جو افضل ہستی ہے جمہور علماء کے نزدیک وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہے۔ اگر آپ
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل و کمالات کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑھ کر کوئی ہستی ہے ہی نہیں، ان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی محبوب ہے ہی نہیں، ان سے بڑھ کر فضائل و کمالات کسی کے ہیں ہی نہیں۔ اتنے فضائل قرآن و سنت کے اندر آئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پڑھیں، علماء سے سنیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑھ کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیارا ہے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کریں، رات بھر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، اور فرمائیں کہ میری اگر 100 بیٹیاں بھی ہوں تو میں ایک ایک کر کے عثمان غنی سے ان کا نکاح کر دوں۔ تو آپ سمجھیں گے کہ یہی سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں۔ پھر جب آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، ان کے کمالات کو پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑھ کر کوئی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک معزز ہے ہی نہیں، ان سے بڑھ کر مکرم کوئی ہستی ہے ہی نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اور کیسے کیسے فضائل و کمالات ان کے بیان کیے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی ایسا اللہ پاک نے ان کو مقام اور ایسی خوبیاں ان کو عطا فرمائی تھی کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی نہیں ہے، ورنہ یہ نبی ہوتے۔ تو ان کے فضائل ایسے کہ پڑھیں تو بندہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے کہ اتنا بلند مقام و مرتبہ۔ اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے ہی نہیں، ان سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیارا ہے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کی آپس میں کچھ گرما گرمی ہو گئی کسی معاملے کے اندر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چہرہ اتر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہوا ہے، تو پوچھا تو بتایا نہیں شروع میں، پھر پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے پریشان ہوئے تھے کہ ہو تو گیا معاملہ لیکن اب کیا کروں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو گھر پر نہیں تھے وہ، پھر ڈھونڈتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو فضیلتیں یہاں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپس میں معاملہ بھلے ہوا لیکن محبتیں ایسی تھیں کہ ڈر لگنے لگا کہ یار کہیں میرے دوست سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اترکو لی صاحبی، میرے لیے میرے دوست کو، میرے صحابی کو چھوڑ دو، یعنی ان سے جو ہے وہ الجھا نہ کرو، ان کے اوپر جو ہے کسی طرح کا، ان کی کسی طرح بے ادبی ہونی نہیں چاہیے۔ تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے اس قدر بلند و بالا ہیں، لیکن افضلیت جو عطا فرمائی، فضیلت سب کی ہیں، کسی کی کم بیان ہوئی، کسی کی زیادہ بیان ہوئی، کسی کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی، اس کا صحابی ہونا اس کے لیے فضیلت ہے، لیکن افضلیت ایک الگ چیز ہے کہ اللہ پاک نے دوسروں کے مقابلے میں ان کو برتر بنایا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور پھر یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کچھ بھی ارشاد نہیں فرماتے، یعنی خاموش رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ بات بالکل ٹھیک تھی، اگر غلط ہوتی تو آپ علیہ السلام اس پر ٹوک دیتے۔ تو اس لیے صحابہ کا اس پر اجماع ہے، صحابہ اس پر متفق ہیں
کہ جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہستی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو اور احادیث طیبہ خود یہ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور کئی حدیث و کتابوں کے اندر موجود ہے. ہمارے علماء نے یہ ذکر کیا، علامہ ہاشم ٹھٹوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الانوار المحمدیہ میں یہ بات ذکر کی کہ 80 کے قریب تابعین نے، 80 کے قریب تابعین، یعنی تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، صحابی کی زیارت کی، ان کی صحبت اٹھائی، ایسی ہستی کو تابعی کہتے ہیں. 80 اور بعض کے مطابق 120 تابعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص بھی مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل قرار دے گا میں اس کو کوڑے لگاؤں گا. فرمایا تہمت لگانے والے کی جو سزا ہوتی ہے میں اس کو سزا دوں گا، یعنی 80 کوڑے اس کو لگاؤں گا کہ جو یہ کہے کہ میں سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہوں. اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ عقیدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے. اگر یہ کہا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل تھے، تو پھر جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملنی چاہیے تو وہ اس کے طریقے سے ثابت کر دیں گے کہ افضل تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، پھر خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ جو خلافت دی گئی خلفائے راشدین کو وہ ان کے افضل ہونے کے حساب سے دی گئی. جس کی فضیلت، جس کی افضلیت زیادہ تھی اس کو پہلے خلافت ملی، جس کی ان کے مقابلے میں کم تھی اس کو بعد میں ملی. تو اگر آپ کہیں گے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو غصب کر لیا. مقام تو ان کا تھا، دینا ان کو چاہیے، دے ان کو دیا. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عقیدے کو بخوبی سمجھتے تھے، اور علماء نے فرمایا کہ اس عقیدے کو جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شدت کے ساتھ بیان کیا کسی اور نے بیان بھی نہیں کیا. یہ ماننا ضروری ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ تمام دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں. تو یہ عقیدہ اور نظریہ اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح سے جمع کر بھی رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دیں کہ افضل الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء اور رسول کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بہت سارے مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر آیتیں نازل فرمائیں. سورہ والضحیٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے کمال کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں. یعنی محبوب و محب دونوں کا آپس میں بالکل ملا کر ذکر کیا گیا ہے. بعض علماء نے اس کو سورہ ابی بکر صدیق کہا ہے کہ یہ سورت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر مشتمل ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اگرچہ کہ اس کا نام سورہ واللیل ہے. اس سورت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ہم اس جہنم سے اس سب سے بڑھ کر متقی کو دور رکھیں گے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کو اس جہنم سے دور رکھیں گے. اتقا کا مطلب ہوتا ہے جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ متقی ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ کی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو. اس جہنم سے ہم اس اتقا کو دور رکھیں گے. اور دوسرے مقام پر اللہ پاک سورہ حجرات میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اتقا ہے. تم میں زیادہ اتقا یعنی زیادہ ڈرنے والا ہے.
یہاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں فرمایا کہ اس اتقا کو اللہ پاک جہنم سے دور رکھے گا، اور مراد کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اتقا ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ تم میں جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا بھی وہی ہے۔ ان دونوں آیتوں کو جب آپ ملائیں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو سب سے زیادہ عزت والی ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے ہم اتقا کو دور رکھیں گے، اور اتقا سے مراد مفسرین کا اجماع ہے، متفق ہے سارے کے سارے مفسرین کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، کہ اس اتقا کو ہم جہنم سے دور رکھیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے پرہیزگاری حاصل کرے، اپنے آپ کو ستھرا کرے، اپنے نفس کو ستھرا کرے، اس لیے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہو، یعنی کسی نے احسان کیا ہو تو اس لیے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو جو خرچ کرتا ہے اپنے رب اعلیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اب کون راضی ہو جائے گا؟ تو اس میں دونوں پہلو ہیں، اللہ پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سے راضی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ پاک کا سلام آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور جبریل امین اللہ پاک کا پیغام یہ پہنچاتے ہیں کہ آپ ابو بکر سے کہیے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے، کیا آپ بھی اپنے رب سے راضی ہیں؟ آپ بھی اپنے رب سے راضی ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَأَنَا أَرْضَى وَأَنَا أَرْضَى وَأَنَا أَرْضَى، میں بالکل راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ اس وقت نازل ہوئیں جب جیش العسرہ تھا، یعنی تنگی کا جو لشکر تھا، غزوہ تھا، وہ تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے لیے لائے، کیونکہ بہت تنگی تھی اور جہاد کے لیے جانا تھا۔ تو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، اور اتنا مال اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر خرچ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کروں گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو اپنے گھر کی ہر چیز کا آدھا آدھا حصہ کیا، ایک حصہ گھر کے لیے رکھا اور ایک حصہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا مال لے کر آئے ہو، گھر کے لیے کیا رکھا؟ بولا جتنا یہاں لے کر آئے ہو اتنا گھر کے لیے بھی رکھ دیا ہے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر کا سارا مال لے کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور آ کر عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر کے لیے کیا رکھا ہے؟
تو کہا گھر کے لیے کچھ نہیں، صرف اللہ اور اس کا رسول گھر کے لیے کافی ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ اٹھے تھے کہ ہم آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، آپ ہر چیز کے اندر سبقت لے جانے والے ہیں، ہر چیز کے اندر آگے سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خرچ کیا اللہ کی راہ کے اندر تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ ایک قول یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خریدا اور ان کو آزاد کیا، اسی طرح اور غلام آپ نے خریدے، ان کو خرید کر آپ نے آزاد کیا۔ تو آپ کے والد گرامی نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں غلام خریدنے کا شوق ہی ہے، اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے، تو کوئی مضبوط توانا غلام لیا کرو اور انہیں اپنی خدمت کے لیے رکھا کرو، یہ تم کیا کمزور غلام لیتے ہو اور ان کو آزاد بھی کر دیتے ہو۔ تو آپ نے فرمایا میں کسی اور مقصد کے لیے ان غلاموں کو نہیں خریدتا، یہ چونکہ اسلام لے آتے ہیں اور مظلوم ہوتے ہیں تو ان کو خرید کر میں آزاد اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی رضا حاصل کروں۔ تو آپ کے اس فعل کے اخلاص کے اوپر قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ یہ خرچ کرنے والی ہستی وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، یہ جو خرچ کرتے ہیں کسی کا احسان چکانے کے لیے نہیں، اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنی رضا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ پاک یہ راضی ہے۔ ایک قول جو ہے یہ بعض کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پوچھی گئی کہ آپ چاہتے کیا ہیں، تو آپ نے اپنے 3 خواہش بیان کی کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا، والصحبت عندہ، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر رہنا، والصحبت لدیہ، آپ کے پاس رہنا، وانفاق مالی علی نفسہ یا علیہ، کہ میں اپنے مال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کروں۔ 3 خواہشیں، آپ کو دیکھتے رہنا، آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا اور آپ کے اوپر مال کو خرچ کرنا۔ اللہ پاک نے یہ تینوں کی تینوں خواہشیں آپ کی پوری فرمائیں۔ نظر کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے جمعہ کے بیان کے اندر ذکر کی تھیں۔ صحبت تو اللہ جل شانہ نے وہ صحبت عطا فرمائی کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں، اتنی صحبت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، 2 سال آپ کی عمر کم تھی، اور 16 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ کے اندر آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہو گئی تھی، آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اسی لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو کفار قریش تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تھے اور آ کر یہ کہا تھا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی آ کے جو گفتگو کی وہ کسی اور کے پاس نہیں بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر رہے ہیں کہ تمہارے دوست اس طرح کہتے ہیں، کیونکہ ان کی آپس میں اسی وقت سے صحبت نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، نبوت کا اعلان کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلی ہستی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کہ جو بالغ مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد مسلسل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس کے 2.25 سال کے بعد آپ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد قبر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ، کہ یہ جو روحیں ہیں یہ آپس میں گروہ در گروہ ہیں، ان میں سے جو روحیں عالم ارواح کے اندر ایک دوسرے کو پہچانتی تھیں، ایک دوسرے سے الفت رکھتی تھیں،
وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت رکھتی ہیں، اور جو وہاں پر ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی تھیں، دور رہتی تھیں، وہ دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بیان کیا گیا، بہت ساری روایتیں اس پر ذکر کی گئی ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی کہیں سے بھی آتا ہے، ایک کسی علاقے سے اس علاقے میں رہنے آ گیا، ایک کسی علاقے سے اس علاقے میں رہنے آ گیا، تو بعض اوقات ان کی طبیعتیں ایسی ملتی ہیں کہ وہ تھوڑی عرصے کے اندر ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہوگا، کوئی کہاں کا رہنے والا ہوگا، لیکن آپس میں ان کی محبتیں ہو جاتی ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں، اور ایک برسوں سے ان کے ساتھ رہ رہا ہے، پڑوسی ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، منافرت ہوتی ہے، دور دور رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے خود طبیعتیں دیکھی ہوں گی کہ بعض آپس میں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں اور بعض ایک دوسرے سے دور دور سے رہتے ہیں، حالانکہ اور کوئی وجہ ان کے اندر کوئی دشمنی وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن آپس میں ایسا تعلق بنتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ یہ عالم ارواح کے اندر روحیں بھی آپ ایک دوسرے کو جانتی تھی، اس لیے دنیا کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے ایسی ہی محبتیں ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس کی اس روح کے عالم کے اندر، عالم ارواح کے اندر جس قدر آپس میں محبتیں ہوں گی، دنیا کے اندر بھی ایسی ہی محبتیں بڑی ہوئی ہوں گی۔ تو آپ دیکھتے جائیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں آپس میں کتنی ایک دوسرے سے محبتیں کرتی ہیں، اس کا مطلب یہ عالم ارواح کے اندر بھی دوست ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے بھی دوست تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں، یہ وہ خاندان ہیں کہ جن میں 4 نسلیں مسلسل صحابی ہوئی ہیں۔ آپ کے والد گرامی سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی، آپ خود صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے بھی صحابی اور آپ کے بیٹے کے بیٹے بھی صحابی، آپ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت اسما وہ بھی صحابی، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا زبیر، وہ بھی عبداللہ بن زبیر، وہ بھی صحابی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت تو اس خاندان کو ویسے ہی بہت ساری نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں صبح اور شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر تشریف نہ لاتے ہوں۔ سوچے تو صحیح، سوچے تو صحیح، غوث پاک اگر ہمارے گھر میں آ جائیں تو صدیوں تک ہمارے گھر کے اندر یہ چرچا ہوتا رہے گا کہ غوث پاک ہمارے دادا کے آئے تھے، غوث پاک ہمارے دادا کے آئے تھے۔ چلے اسی دور کے اندر اگر امیر علیہ سنت کسی کے گھر کے اندر آ جائیں تو وہ اعلان کرتا پھرے گا بیسیوں کو، اور نسلیں بتائیں گی کہ ہمارے گھر میں امیر علیہ سنت آئے تھے۔ تو یہ تو آقاؤں کے آقا ہیں، ایک بار نہیں، روزانہ 1 سے زائد مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ کیسی صحبت ان کو نصیب ہوئی۔ لیکن سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے چونکہ بت پرستی کیا کرتے تھے، تو جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بت خانے کے اندر لے گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کو بتوں کو کہا کہ یہ خدا ہے ہمارے، تو ان کو سجدہ کرو۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ خدا ہے۔ اچھا تو خدا ہے تو مجھے کھانا کھلا، کپڑے پورے نہیں ہیں مجھے کپڑے پہنا، بھوک لگی ہے کھانا کھلا۔ پھر پتھر اٹھایا، کہا کہ میں تجھے پتھر مارتا ہوں، کہ تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ پتھر مارا، بت کو توڑ دیا۔ والد صاحب نے تھپڑ مارا کہ یہ کیا کیا، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے گھر پر لے آئے اور آپ کی والدہ کو شکایت کی کہ اس نے یہ معاملہ کیا۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ اسے کچھ مت کہو، اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ کے اندر تھے تو میں آواز سنا کرتی تھی کہ یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی سچی بندی، سچی باندی، ابشری بالصدیق، تو صدیق کی بشارت حاصل کر، یعنی تیرے گھر جو بچہ ہونے والا ہے وہ ہے کہ جو صدیق ہوگا، اور
وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا۔ یعنی آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اس بات کا اعلان ہو چکا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ جب ہجرت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ الصحبۃ یا رسول اللہ، الصحبہ یا رسول اللہ، الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صحبت نصیب ہو کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اپنے ساتھ جاتے ہیں، اور پھر جو غار ثور کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کی بارگاہ کے اندر رہے، تو یہ وہ مقام تھا کہ جس صحبت کا، جس صحابی ہونے کا ذکر خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اذ قال لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر ہمارے ساتھ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صحبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر تک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بٹھا کر رکھتے تھے، مشاورت کرتے تھے، مشورے کر رہے ہوتے تھے، گفتگو کر رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، قصہ بیان کیا، واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ بکریاں چلا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے آ کے اس بکری کو اچک لیا، ایک بکری اس میں سے لے لی اور بھاگا، تو وہ چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگ کر اسے پکڑ کے بکری کو بچا لیا اس سے۔ بھیڑیا دور جا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے انسانی آواز کے اندر کہا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھیڑیا کہنے لگا اس چرواہے سے کہ آج کے دن تو تو نے اپنی اس بکری کو بچا لی، لیکن جب صرف اور صرف درندوں کا راج ہوا، درندے ہی درندے ہوں گے، تو پھر ان بکریوں کو مجھ سے بچانے والا کون ہوگا؟ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کہا سبحان اللہ۔ یہ عرب کے اندر سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی تعجب والی بات ہوتی ہے نا، حیرت والی بات ہوتی ہے، تو اس پر کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پر موجود نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نؤمن انا آمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، میں اس پر ایمان لایا، و ابو بکرین و عمر، اور اس پر ابو بکر اور عمر ایمان لے کر آئے، ابو بکر اور عمر ایمان لے کر آئے۔ دو باتیں، یعنی یہ جو بھیڑیا ہے اللہ پاک کی قدرت ہے کہ بھیڑیے کو بھی انسانی آواز کے اندر، اس کی زبان کے اندر گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی قدرت دے سکتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لے کر آئے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے کہ وہ ایسے بول سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجود جتنے تھے وہ سب بھی ایمان لے کر آئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تو بات ہی ختم، اب آگے تو کوئی چونچرا ہو ہی نہیں سکتی، کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو بات ختم ہوگی۔ لیکن شیخین کریمین سیدنا صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ایمان کی قوت کو جانتے تھے کہ جب میں نے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابو بکر و عمر ایمان لے کر آ ہی گئے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے کئی مرتبہ سنا کہ میں آیا، ابو بکر آئے، عمر آئے، میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے، میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے۔ یعنی ہر بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے تھے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پہ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی نیکیاں ایسی ہوں کہ
اس کے نامہ اعمال کے ساتھ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہوں، جیسا کہ میں آپ کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، کہ ایسی نیکیاں میرے پاس ہوں اور ایسی نیکیاں لے کر میں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں۔ یہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں کو اللہ پاک نے ایسی صحبت عطا فرمائی، بالخصوص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ جو صحبت نصیب ہوئی نا، ایک تو صحبت یہ چلتی رہی ساری زندگی ساتھ رہے، پھر وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یہ ابھی بھی صحبت باقی۔ پھر جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے اٹھیں گے کہ ایک طرف ابو بکر اور ایک طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں میدان محشر کے اندر یہ آ رہے ہوں گے۔ پھر جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ تو یہ جو تمنا کی تھی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، تو اللہ پاک نے وہ صحبت بھی پوری فرما، وہ تمنا بھی پوری فرما دی، اور مال تو ایسا خرچ کیا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے فائدہ دیا، اور ہر ایک نے جو مجھ پر ظاہر کے اعتبار سے احسان کیا، یعنی ظاہر کے اعتبار سے احسان کیا، کیونکہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسروں پر احسان ہوتے ہیں، وہ کسی سے خدمت لے لیں تو اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، وہ ان کا کرم ہے کہ جس کو خدمت کا چاہے موقع دے دے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر جو احسان کیا اس کا میں نے بدلہ چکا دیا، سوائے ابو بکر کے کہ ان کا جو احسان ہے، انہوں نے جو مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ اللہ پاک عطا فرمائے گا قیامت کے دن۔ یعنی جو خرچ کیا، جو مدد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ پاک اس کا بدلہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ یہ صحبت ایسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے مطابق عمل کرنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، آپ کی جو خواہش ہوتی، آپ کے دل کے اندر جو بات ہوتی، اس کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عمل کر رہے ہوتے تھے۔ صلح حدیبیہ آپ نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح کفار قریش نے، مشرکین نے شرائط رکھی تھی۔ وہ شرائط ایسی تھی کہ مسلمان دب رہے تھے بظاہر اس سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ ان شرائط کو قبول کرنے میں اسلام کا ہی فائدہ ہے۔ تو آپ نے وہ شرائط قبول کر لی، ٹھیک ہے کہ ان شرائط پر ہم صلح کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو تھے ہی، اللہ پاک نے طبیعت تو ایسی دی تھی نا کہ آپ کا جلال تو مشہور تھا، تو آپ نہیں سمجھ آ رہی تھی ان کو کہ یہ شرائط ہم کیوں قبول کریں، کہ ان کا بندہ وہاں سے کوئی ایمان لے کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم واپس کریں گے، اور ہمارے یہاں سے نعوذ باللہ اگر کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ واپس نہیں کریں گے، ہمیں ابھی جانا پڑے گا، اگلے سال آئیں گے اور تلواریں بھی میان میں رکھ کر آئیں گے۔ یہ کیسی ہمارے ساتھ شرائط لگائی جا رہی ہیں؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں۔ کیا آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ حق کی نہیں ہے؟ بولا بالکل ہے۔ تو فرمائے کہ پھر یہ ہم ان کی شرائط کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم امن کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہوں گے، امن کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے خواب دکھایا ہے کہ ہم امن کے ساتھ اور سکون کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے تو ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال داخل ہوں گے، میں نے یہ کہا تھا کہ اس سال داخل ہوں گے، تو کہا نہیں یہ تو نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر واپس چلے گئے، لیکن وہی طبیعت کے اندر بے چینی تھی کہ اب کیا کریں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور پہنچ کر کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بالکل حق پر ہیں۔ تو کیا ہمارا دین حق کا نہیں ہے؟ بولا بالکل حق پر ہے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم مسجد حرام کے اندر امن کے ساتھ داخل ہوں گے؟
تو کہا بالکل فرمایا تھا. تو کہا پھر ہم کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ تو کہا کہ یہ فرمایا تھا کہ اس سال داخل ہوں گے. جو جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہی جواب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ کیا یہ فرمایا تھا اس سال داخل ہوں گے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی گفتگو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن کے اعتبار سے جو تربیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ حضرت عمر کی بھی نہیں تھی. جو ان کو ستھرا اور جو ان کو مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن کے اعتبار سے عطا فرمایا تھا وہ کسی اور کو ملا ہوا بھی نہیں تھا. تو یوں بالکل طبیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عین موافق تھی. جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ویسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرتے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لشکر دے کر ان کو لشکر کا امیر مقرر کیا اور جنگ کے لیے بھیجا، تو ابھی مدینے کے باہر لشکر موجود تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما دیا. بڑے بڑے فتنے اس مقام پر کھڑے ہوئے. مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا فتنہ بڑھ گیا. زکوٰۃ کا بعض لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، عرب کے قبیلوں نے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعض نے عرض کی کہ اب یہ لشکر جنگ کے لیے جا رہا ہے اور یہاں پہ اتنے بڑے بڑے فتنے ہو گئے تو آپ ان کو روک لیجئے تاکہ دوسرے مقام پر ہم اس لشکر کے ذریعے مدد لے سکیں. تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جس لشکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ روک سکیں. ابو بکر اس کو روک لیں ایسا ہو نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صلح کرانے کے لیے ایک قبیلے کی طرف گئے اور واپسی میں آپ کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اذان دے دوں اور اس کے بعد ہم جماعت کروا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے. انہوں نے اذان کہی، اقامت ہوئی، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی. اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہنچ گئے اور صفوں میں سب سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھڑے ہو گئے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، یا ساتھ ہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ موجود ہیں. اور حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. کان لا یلتفت، ادھر ادھر متوجہ بالکل بھی نہیں ہوتے تھے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا، اس کو تصفیق کہتے ہیں. یہ کرنا شروع کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ توجہ نہیں دی، وہ اور زیادہ کرنے لگے. اب آپ نے کنکھیوں سے دیکھا یوں تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آگے آ جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاؤ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے رہے، پھر اس کے بعد پیچھے آئے اور پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آ گئے. کچھ دیر کھڑے رہے پھر پیچھے آ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد کچھ نصیحتیں کی. صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ جب نماز میں کوئی ایسی بات ہو کہ لقمہ دینا ضروری ہو جائے، یعنی لقمہ دینا ضروری ہو جائے، تو تم تسبیح کہو، یعنی سبحان اللہ. جیسے ہمارے لقمہ دیتے نا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے، یعنی جہاں مثال کے طور پر بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے، تو اس جگہ پہ بعض لوگ لقمہ دیتے ہیں. چلے مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر 4 رکعت کی نماز ہے اور امام قاعدہ اولا کرنا بھول گیا ہے، قاعدہ اولا کرنا بھول گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا ہے، تو اب بعض لوگ لقمہ دے رہے ہوتے ہیں پیچھے سے، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو اب لقمہ نہیں دے سکتے، اب لقمہ نہیں دے سکتے. امام کے سیدھا کھڑے ہونے پہ لقمہ نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک، یہ یاد رکھیے گا مسئلہ، لقمہ دینے کی جگہ دوسری ہوتی ہیں. تو
یہ چونکہ پیش آتا ہے بہت زیادہ، اس لیے میں نے بیان کر دیا کہ اگر آپ لقمہ دیں گے جبکہ امام بالکل سیدھا کھڑا ہو چکا ہے، دوسری رکعت کا قاعدہ چھوڑ کر، قاعدہ اولا چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اب لقمہ دیں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، کہ لقمہ دینے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمائے کہ یہ نہ کرو۔ تصفیہ کی عورتوں کے لیے، عورتیں جب پہلے آتی تھیں تو وہ اس طرح کرنے کا ان کو حکم تھا، تسبیح کہو، تسبیح کہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں کہا کہ تم کھڑے رہو تو تم پیچھے کیوں آئے؟ تو عرض کی انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ یعنی ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں، اس کی یہ مناسب نہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہو۔ یعنی آپ نے جب حکم دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم پر عمل کرتے ہوئے کچھ دیر رک گئے، اور پھر پیچھے آ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا، لیکن اب یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑا ہوں اور آپ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں؟ طبیعت بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، تو پھر میں کیسے آگے کھڑا ہوں؟ آپ علیہ السلام کے آگے کھڑا ہونا یہ ابن ابی قحافہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ابن ابی قحافہ کا یہ نہیں کہا کہ میرے لیے یا ابو بکر کے لیے، بلکہ اپنا نام تک نہیں لیا کہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو سکوں۔ اللہ جل شانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات ہمیشہ ہمیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی اور ان کے صدقے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت، محبت، تعظیم، تکریم ہمیں ہماری نسلوں کو لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئی نصیب فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی محبت، اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم ہمیشہ ہمیں ہماری نسلوں کو اللہ پاک بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے۔ صحابہ اور اہل بیت کا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ وفادار اور با ادب رکھے، ان کی بے ادبی اور توہین سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔